السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیملی ٹائم ہے، مطلب یہ کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے درمیان میں ہیں. پچھلے جمعرات ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا اور آج اسی پروگرام کی دوسری کڑی ہے، اور شکر ہے کہ اس 1 گھنٹے کی ساری ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہے. گر تو برا نہ مانے تو میں دل کی بات کہہ دوں. ضرور کہیے گا جناب، یہی ہمارے شو کا نام ہے، گر تو برا نہ مانے. تو میں دل کی بات کہہ دوں. اور پہلے تو السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتیں ہوں اس ذات پاک کی آپ سب پہ، اور جتنے بھی گھر میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان پہ. تو روبینہ، آج کا کیا ٹاپک لے کر اصل آئی ہیں؟ میں ذکی دیکھیے، میں جب وطن عزیز میں، اپنی گلی کوچوں میں، اپنے شہر میں گھومتی ہوں تو میں اس بات کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ ملک بہت اچھے عظیم لوگوں نے بنایا، اور سنبھالنے والے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. میں یا میرے آباء و اجداد بھی بہت اچھے ہیں. ہاں بہت اچھے ہیں. اچھا. اور آنے والے دنوں میں بھی مجھے امید ہے کہ میری جو نوجوان نسل ہے اس وطن عزیز پاکستان کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ بہت اچھے سے اس کو آگے لے کے جائیں گے، ترقی دیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا، یو آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. نہیں یار، ایسا بھی نہیں ہے. نہیں ہے. مطلب دیکھیں، جب بھی ہم سوچتے ہیں نا اپنے نوجوان کے بارے میں، آج کا نوجوان 68% ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. پوری دنیا سے زیادہ جی پاکستان میں نوجوانوں کی 68%، 38 سے بھی لو. جی بالکل. 30 کی ایج سے جی کم ہے جتنے تو بھی یوتھ نیچے. ہے. بالکل. اچھا، یہ 30 کے نیچے جو ہجوم ہے، جو نوجوان ہیں، یہ کہیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سے راستے پہ جا رہے ہیں؟ ذکی دیکھیے، 60% ہے نا. نہیں، کون سے راستے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. اگر کوئی گلہ ہے، کوئی پریشانی ہے یوتھ سے، بھئی 30% کام نہیں کرے گا تو 30% تو کام کرے گا نا، وہ جیسے بھی راستے پر ہے. اور مجھے ہے امید ہے کہ جو تھوڑا بہت میں اسٹڈی کرتی رہتی ہوں یوتھ کے حوالے سے، بہت اچھی اسٹڈی ہے میری ان کے حوالے سے، کہ یوتھ بہت اچھے راستے پر ہے. اچھا، یوتھ بہت اچھے راستے پہ ہے. کتنی یوتھ اچھے راستے پہ ہے؟ چلیں یار مجھے ذکی کبھی نہیں، میں اس وقت سوال بھی آج کا یہی ہے جی. اب صرف سوال یہ ہے کہ پاکستان میں، حالانکہ میں نے جواب بھی دے دیا، دوبارہ نہیں بتاؤں گا، کتنے % یوتھ ہے، یعنی 30 سال کی عمر سے کم. میں نے اچھا، اور اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو مجھے چپتی ہے ہر وقت. بتائیے. 68% تو ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں نا تو 2.8 ملین بنتی ہے. 208 ملین 208 ملین 25 کروڑ میں سے 208 ملین صرف یوتھ ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ملک میں جی 15% اشرافیہ ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ کہتی ہے یوتھ وہی کرتی ہے. بھئی ذکی دیکھیے، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں 68 یوتھ ہے نا، 68%، تو ہماری جتنی ٹوٹل آبادی ہے اس میں 72% خواندہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو جو جتنے 72% لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، پڑھے لکھے بھی وہ ہیں، وہ سگنیچر والے نہیں، کم از کم BA کیا ہوا. نہیں. کیوں؟ نہیں جی، اس میں الف بے بھی جو لکھ سکتے ہیں، جو 5ویں تک ہیں، وہ بھی شامل ہیں. غلط فہمی میں مت پڑھیے گا کبھی بھی. میں تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم جیتیں گے کس طریقے سے؟ کلچرل انویژن سے. اور وہ کلچرل انویژن انہوں نے کی. اس وقت میں جوان تھا. ٹھیک ہے. جب میں جوان تھا تو میرے سامنے کیا رکھ دیا گیا؟ ایک VCR اور 12 فلمیں ایک رات میں دیکھنی ہے. میں مانتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ بھئی یہ لو اور یہ دیکھو
کیا فلم ہے ذکی، آپ کی اس بات کی تائید تو میں یہ بھی کرنے جا رہی ہوں کہ چلے اب VCR نہیں ہے تو موبائل ہاتھ میں ہے، میں مانتی ہوں. سنیں نا، اچھا ٹھیک ہے. وہ دور ختم ہوا، ہم نے کہا بھائی جو غلطیاں ہمارے بڑوں سے ہوئی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی ہیں. بالکل صحیح. ہم نے بھی وہی غلطی کر دی. ٹھیک ہے، میٹرک میں بچہ پڑھ رہا ہے، 8ویں میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے پاس موبائل ہے. جتنی بھی یوتھ ہے آج کل موبائل پہ جو دیکھ رہی ہے، ڈرگز پہ تو میں بعد میں آؤں گا کہ جتنے ڈرگز، ہاں یس، ذکی پشاور یونیورسٹی میں ایک بات، آپ نے کہا نا ہم نے بچہ میٹرک میں ہے یا 8th میں اور ہم نے اس کو موبائل دیا، تو یوتھ کا تو قصور نہیں ہوا، قصور تو آپ کا اور میرا ہے نا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں قصور ہمارا ہی ہے، لیکن جو امیدیں آپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں نا، اگر ہم اسی طرح کرتے رہے اپنی یوتھ کے ساتھ تو وہ امیدیں اللہ نہ کرے ٹوٹ جائیں گی. میں بلکہ بتاتی چلوں کہ وقتاً فوقتاً آپ کو اسکرین پہ ہمارا نمبر نظر آئے گا، اسی نمبر کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم نوجوان نسل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن زیادہ فوکس ہمارا لڑکے پہ ہے، چونکہ پاکستان کی جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پاکستان کی باغ ڈور اس نے سنبھالنی ہے، اس لیے زیادہ فوکس ہمارا لڑکوں پر ہے. اور ویسے بھی یہ بڑی عام سی بات ہے، گھروں میں بھی زیادہ فوکس لڑکوں پہ کیا جاتا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، لڑکی کا کیا ہے، شادی ہو کے دوسرے گھر چلی جائے گی اینڈ بلا بلا بلا. تو اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ، کوئی پریشانی یوتھ کے حوالے سے کچھ ایسا ہے، کالس ہم انتظار میں رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نوجوان کا دل ٹوٹ چکا ہے. کس بات پہ؟ ابھی تو ویلنٹائن بھی نہیں آیا. یہی تو میں، دیکھیں برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، باہر کیوں جا رہے ہیں، مطلب اپنے پاکستان میں کیوں نہیں جاب کرتے ہیں. اور یہ صرف میں اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جب میرٹ کا ستیہ ناس ہوگا تو بچہ کیا کرے گا. لائک فائک بچہ بھی بہت سے صوبے ہمارے ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، وہ جب ان کی ویڈیو آتی ہے تو میٹرک کا FSC کا پیپر ہو رہا ہے، نہیں آ رہی تو آپ میری بات سنتی نہیں ہے نا. آپ میری بات اگر کمپلیٹ سن لیں، یوتھ کے حوالے سے دیکھیں غلط کہہ رہی ہیں نا آپ، یوتھ کو آپ پھر بچا رہی ہیں. دیکھیں برین ڈرین جب ہوگا، برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ان امپلائمنٹ کی ریشو 6.42 تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ سے کہوں گی اور یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان امپلائمنٹ کی ریشو جو بتائی جا رہی ہے 6.42 دیٹ از رانگ. اس سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہے 6.42. ہاں تو پھر آپ کہیں گے کہ یوتھ جو ہے وہ ڈرگ بھی یوز کرتی ہے، یوتھ یہ بھئی جب ان امپلائمنٹ ہوگی، بے روزگاری ہوگی، وہ کہاں جائے گا؟ اچھا چلیے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں یہ بات، یہ فیصلہ کریں آپ. آج کل کے دور میں اگر آپ کسی بچے سے اردو میں بات کریں، اردو میں، ٹھیک ہے، جس طرح مجھے اردو نہیں آتی اور آپ کو آتی ہے میرے کچھ استاد محترم کے مطابق، تو ان کا نام ہے، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، میں نام نہیں لوں گا نظر لگ جائے گی. اچھا تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں یوتھ اس وقت UAE نے ویزاز بالکل بند کر، جی بالکل، سب سے زیادہ پاکستان سے لوٹ گئی ہے وہاں پہ. میں مانتی ہوں. کیوں؟ سکی پھر آپ دیکھیے، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب گورنمنٹ ہماری امپلائمنٹ نہیں دے گی، روزگار کے مواقع نہیں دے گی، تو وہ یوتھ یہاں بیٹھ کے خاک چھانے گی، وہ تو جائے گی نا باہر. تو آپ تو میری بات مان گئی ہیں نا. ہاں تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ وہ تو یوتھ باہر بھی جائے گی، وہاں سے ایجوکیشن بھی کرے گی، رورل آبادی پہلے 80% تھی. جی بالکل، اب 61، اب 61 ہو گئی ہے. جی یار خدا کا خوف کریں. آپ کو میں بتاؤں اگلے 5 سال میں 50% ہو جائے گی رورل بھی، اور جی اور یہ برابر ہو جائے گی. جی بالکل. تو اگر ایسے ہو گیا، کال ہے جی کال ڈراپ ہو گئی، شکر ہے. آج پتہ ہے کیا کال کوئی آئے گی، کال آئے گی، لیکن ذکی نہیں لینے دیں گے، مجھے پتہ ہے آج. نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھرا پڑا ہوا ہوں. مجھے یوتھ کی فکر اس لیے ہے کہ دیکھیں ڈرگز، آپ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کہیں گے کہ یوتھ ڈرگز لیتی ہے، بالکل لیتی ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹیز میں ہیں لڑکیاں، یونیورسٹی آف پشاور میں ہم نے دیکھا، باتوں میں آپ کی تائید کروں، یونیورسٹی آف، مطلب ہر جگہ آپ دیکھیں، اسلام آباد میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈرگز لے رہے ہیں. یونیورسٹی کا انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ میں نام بھی لے لوں گا،
चर्स पी जा रही है, आइस पी जा रही है। जकी, जब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया क्या कहां है, क्यों सोई हुई है? गेट के बाहर जब चीज एक सेल हो रही है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? गेट के बाहर कहां हो रही है भाई? अंदर भी सप्लाई हो रही है, कोई चेक एंड बैलेंस तो होगा। सप्लाई हो रही है, कोई चेक एंड बैलेंस तो होगा। तो कोई ना कोई तो फायदा उठा रहा होगा ना उसमें से, इसलिए तो चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। जब मुझे वो देखे भावलपुर की यूनिवर्सिटी का भी किस्सा याद आया कि देखिए वो एक्सप्लॉइट किया जाता था। हम आपको नंबर ज्यादा देंगे, आप वो कहें, प्रोफेसर जब ये कहेगा कि वो बच्चियों को कहा जा रहा है कि जी हम नंबर ज्यादा देंगे, आप वो करें जो हम चाहते हैं, तो इसमें तो फिर बड़ों का कसूर हुआ ना। भावलपुर यूनिवर्सिटी का किस्सा तो आपको याद होगा। देखिए बिल्कुल मुझे याद है, और काफी दिल भी रोता है बहुत उसमें अभी दुखी हुआ तक। था। देखिए माँ बहनें सबकी हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, जो उर्दू की बात मैंने शुरू की थी, बच्चे जैसे, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हिम्मत बात कर रहा हूँ। कहां से? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। बलोचिस्तान से? हिम्मत बात कर रहा हूँ। जी जी कीजिए, बात कीजिए। बलूचिस्तान से। जी 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 फरमाइए। टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपको हम क्लियरली सुन सकें। मैं ड्रग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, जी ड्रग्स फरमाइए। के बारे में जी, बात करना फरमाइए। चाहते हैं, करें। अब आ रही आवाज? आप बस तासुदा से कुछ पर टीवी आवाज ते दोनों आगा लग बंद करें। आवाज बंद करें। आओ जी। यार फोन काट दें, छोड़ दें। अच्छा, हाँ मैं आपको एक बात बताता हूं कि उर्दू की बात हो रही थी ना। जी जी। आप किसी बच्चे से, मैं शर्त लगाता हूं आपसे, आप किसी बच्चे से जाके उर्दू में इंटरव्यू लेना शुरू कर दें, ठीक है ना, वो बीच में हिंदी के 4-5 लफ्ज बोल देगा। जकी, मेरे भतीजे हैं, वो जो हिंदी के कार्टून चलते हैं उनको अजबर याद है, एक एक। उन्होंने मेहनत की है ना, उन्होंने सारे मीडिया को, पहले तो उनकी अपनी मीडिया बहुत स्ट्रांग है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपने मीडिया को स्ट्रांग करते करते दूसरे मीडिया को भी अपनी जबान में डब कर दिया है। ऐसे ही है। अब हमारे लोग तो उर्दू समझते हैं, इंग्लिश तो सबको समझ नहीं आती है, फ्रेंच सबको समझ नहीं आती है, स्पेनिश सबको समझ नहीं आती है, जर्मन लैंग्वेज, हर लैंग्वेज की कोई भी सीरीज आप देख लें वो हिंदी में डब्ड होगी। लेकिन खैर वैसे हमारे यहाँ इश्क ममनू भी उर्दू में डब हुआ था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ममनू चीजें डब हो जाती हैं यहाँ पे, ममनू चीजें डब हो जाती, काम की चीज कोई डब नहीं होती है यहाँ पे। नहीं, वैसे ड्रामा बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक है, देखो ये जो आप अभी कह रहे हो ना, ड्रामा बहुत अच्छा था जी। लेकिन इसका टाइटल जरा देखें आप, इश्क ममनू, हाँ बिल्कुल। और उसी से फिर हमारे अपने ड्रामों में, सकी कुछ चीजें मैं आपकी बिल्कुल मान रही हूँ। हमारे अपने ड्रामों में क्या शुरू हो गया, वही आपने चीज देखा? है। जी जी बिल्कुल वही चीज है। मतलब आप देवर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब है हमारे साथ? हाजी मोहम्मद असगर अटक से। जी खुश आमदेद, खुश आमदेद, फरमाइए। आपको और जकी को मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कारकुनान को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैमरा जरा जकी की तरफ ही ले जाए ना। जी 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 यार, ये नाथ जी हम तो बच्चे हैं आपके, जी बोलें, आप ऑर्डर करें, बातें जो हम कर रहे हैं वो कहते हैं ना कि दिल के फपोले खोले जल उठे सीने के दाग से, सीने के दाग घर से, को आग लग गई घर के चराग। घर के चिराग से, बस ये इस प्रोग्राम का मेन मकसद है आज। बेटा बेटा बात यह है ना कि आजकल का नौजवान जो है, आजकल का नौजवान जो है, हमें नहीं पता वो किधर जा रहा है। ठीक है, बस जिसको देखो उसने मोबाइल उठाया हुआ है। सही, तालीम और तो बहुत है लेकिन तरबियत नहीं है, बिल्कुल सही, तरबियत की बहुत कमी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सही। और मैं अपनी आपको बात बताता हूँ मैं कि 1986-87 की बात है। जी, वक्त के वजीर आजम के पास मैं गया था खुद बजाते, ठीक है, और उसको मैंने कहा कि जनाब मैंने गलती कर दी है, बच्चे ने ये कर लिया है, ठीक है। रिश्वत देने के वास्ते पैसे नहीं है और सिफारिश करने वास्ते बंदा नहीं है, बताएं मैं कहाँ जाऊं। आज वो बच्चा बच्चों का बाप हो गया है।
صحیح بیٹی بات نے اس کی نے MBBS کا امتحان پاس کر لیا ہے, کورس پاس کر لیا ہے, اب اس کے واسطے ڈھونڈتے پھر رہی ہیں کہاں جائیں. یہ ٹھیک موبائل نے تو ستیہ ناش کر دیا دنیا کا ساری کا. ابھی کل ہی کی بات ہے جی کہ بتائیں. میرے ماشاءاللہ جو ہمارے MNA ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھی رابط ہیں, ٹھیک. تو ان کے پاس میں گیا, انہوں نے کہا جی ابھی تو الیکشن کا وقت ہے, بعد میں کچھ کریں گے. میں جی آپ ہمیں سبز باغ نہ دکھائیں, سیدھی سیدھی بات کریں ہاں یا نہ. ٹھیک ہے. اصغر صاحب میری ایک بات اگر اس کا جواب آپ دے دے تو جی فرمائیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس MNA کے پاس کیوں گئے؟ یہ بات یہ ہے کہ مجبوراً جانا پڑتا ہے ہمیں, کیوں؟ کوئی چیزیں نہیں جاتے. اس کی سفارش کیوں ضروری ہے؟ بس میں نے آپ سے کر دیا کہ مجبوری ہے یہ. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سفارش اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ناممکن ہے. بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سو مچ جی اصغر صاحب, اللہ آپ کو لمبی عمر دے. اصغر صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں. ابھی دیکھیں ذکی, ان کی بات سے ہی میں بات اٹھا رہی. انہوں نے کہا کہ تربیت کی کمی ہے, تو بچہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آئے گا نا. بچے کی تربیت تو گھر میں ہونی ہے نا, ماں باپ نے کرنی ہے. تو پھر یوتھ کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دے تو کہ ماں تو خود فون میں بزی ہے, ماں تو خود ڈرامے دیکھ رہی ہے, بیٹھی ہوئی ہے. بچہ کس سے سیکھے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے آج کل, موبائل سامنے رکھ دیا. بالکل. کارٹون لگا دیا موبائل پہ یا گیم لگا دی اور اس کو دے دیا. یہ مطلب میں کبھی کبھی سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ اگر یہ بچے کل, جیسے میں اپنے بڑوں سے گلہ کرتا ہوں کہ VCR لا کے رکھ دیتے تھے اور 12 فلمیں, اگر کل انہوں نے پلٹ کے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ بہت افسوس ہے ہمیں کہ ہمیں آپ جیسے بڑے ملے, پھر ہم کیا کہیں گے؟ لمحہ فکریہ تو ذکی ہے, بالکل ہے لمحہ, لیکن میں پھر بھی, اور اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری یوتھ خراب ہے. یوتھ میں بہت بہت اچھے بچے ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے, اپنا نام روشن کیا, اپنے والدین کا, اپنے علاقے کا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وطن عزیز پاکستان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ اور سر آپ کیسے ہیں؟ سر میں آپ بالکل کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, ہمارے ساتھ کون ہیں؟ آئمہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے؟ واو زبردست. جی جی خوش آمدید. تھینک یو میم. جو آپ کا شو ہے نا یہ بہت اچھا ہے اور بڑا مطلب نالج والا ہے, جاننے والا ہے. تو میں بھی نیو جنریشن میں سے ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو یہ تو مطلب بلیم ہوتا ہے کہ نیو جنریشن کس راستے پہ جا رہی ہے, کیا کر رہے ہیں, اس کی وجوہات نہیں کوئی بندہ جانتا نا. جی بالکل میم. توجہ دے, فیملی دے, تو ہم لوگوں کا رجحان کیوں ادھر ہو؟ جب فیملی نے توجہ نہیں دینی, پیرنٹس نے توجہ نہیں دینی, ہر بندہ اپنے اپنے کام میں بیزی ہے. ہمیں موبائل, واقعی میں سچ کی بات صحیح ہے کہ موبائل دے دیا جاتا ہے. جب ہم لوگوں میں انوالومنٹ ہماری ہونی ہے, سوشل میڈیا کی ہونی ہے, تو نیو جنریشن تو خراب ہونا ہے. انہیں جہاں سکون ملنا انہوں نے وہی کام کرنا ہے. ایسا ہی ہے. اگر ماں باپ توجہ دیں, بہن بھائی فیملی توجہ دے, وہ ان کی انوالومنٹ اپنی فیملی میں ہو, تو وہ یہ کام کیوں کرے؟ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ. جی جی سر. آپ کے پاس فیس بک اکاؤنٹ آپ کا ہے؟ سر میں آپ کو سمپل بات بتاؤں. نہیں, پہلے میرے سوال کا جواب دیں. آپ کا فیس بک یس یا نو؟ سر نہیں, میرے پاس سمپل کی پیڈ سیل ہے اور وہ بھی گھر میں یوز ہوتا ہے, جس سے میں آپ کو کال کرتی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں آپ تو بچ گئی ہیں اس مینس سے, لیکن وہ لوگ جو ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, نام تو سنا ہوگا آپ نے اس. سر میں دیکھتی بھی ہوں, ہمارے گھر میں یہ نہیں کہ موبائل ہے ہی نہیں ہے, میرے بھائیوں کے پاس ہے, میری بڑی سسٹر ہے ان کے پاس ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں جانتی ہوں. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں. سر میں نے ریسنٹلی بی کام کیا ہے. بی کام کی ہے. اچھا بی کام کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہیلو سر, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں.
دیکھیں اس میں یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, یہ رونے کا مقام. کوئی آواز ان کو نہیں کٹ رہی تھی, میں اس بات پہ فون بند ہوا ہے. میں نے صرف اس بچی سے ایک سوال پوچھا ہے کہ تاریخ تو چلو جیسی پڑھائی جا رہی ہے, ہمیں پڑھائی جا رہی ہے, وہ تو ہم اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو کیوں غلط ہے, اس بحث میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اصل میں دیکھیں, لیکن جو چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے, جن ہیروز, ہمیں 2-3 ہیروز ملے ہیں پورے پاکستان میں میرا خیال ہے ایسے, اور اگر ہم ان کو بھی بھول جائیں تو ہمیں اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں ذکی, آپ جس طرح سے ڈسہارٹ ہیں تھوڑا سا یوتھ سے, میں آپ کی بہت سی باتوں کو ایگری کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد, خوش آمدید دارالحکومت سے. جی بالکل بالکل. جی فرمائیے فرمائیے. فرسٹ آف آل جی ٹاپک بہت مزے کا ہے, بہت شکریہ. اور ذکی صاحب سے ذرا بات کرنی ہے. جی بالکل, بہت اختلافات ہے یوتھ کے ساتھ. جی بولیں. ذکی صاحب, آل ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ بڑوں کی عزت کرنا تو ہم پہ فرض ہے, لیکن بڑوں کے ہم پہ کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے ہمارا کوئی خیال نہیں رکھنا. یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ بہت معذرت سے یہ آپ کی جنریشن نے بنائے ہیں. میں مانتا ہوں کی اکانومی ہے, یہ جو کرپشن ہے, یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے, یہ جو ٹیررزم ہے, یہ جو ڈرگ سچویشن ہے, یہ سب کچھ جو ہماری ان امپلائمنٹ ہے, جو ان ایجوکیشن, جو یوتھ ایجوکیشن سے باہر ہے, کیا آپ کے خیال میں اس میں آپ کا پرسنلی نہیں لیکن کیا آپ کی جنریشن کا ہاتھ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ پھر ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح ہے, آپ لوگ اس طرح ہے, آپ کو وی سی آر دیا گیا, ہمیں فون دیا گیا, اور اس سے بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ہم اگر فون کو غلط یوز کرتے ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, بہت جگہوں پہ کیا ہے, اور آگے بھی کریں گے. لیکن یہ ہر ایک جنریشن کا ایک المیہ رہا ہے کہ وہ یوتھ کو, اپنے سے بچوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ کسی چیز میں نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ نکمے ہے. کیا ہم اس سائیکل میں سے نکل نہیں سکتے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے ہم اپنے بچوں کو بولیں گے کہ انہیں کچھ نہیں پتا, یہ بیکار ہے, یہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمیں لیڈ کریں, ہمیں صحیح راستہ بتائے؟ کیا بات ہے. پھر ہمیں آگے آنے دے. سویڈن کی جو پرائم منسٹر ہے وہ 36 سال کی لڑکی ہے, جو برکینا فاسو کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ 38 سال کا لڑکا ہے. کیا ابھی ٹائم نہیں آ گیا کہ آپ لوگ سائڈ پہ ہو, آپ ہمیں لیڈ لینے تو کیا پتا ہم بہتر آپ سے پرفارم کر سکے؟ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ, کیا وہ ٹیلنٹ جس کی کمی میں بتا رہا ہوں جو ہمارے وجہ سے ہے, وجوہات تو ہم نہیں پیدا کی ہے نا, بالکل کی ہے, ورنہ آپ لوگ تو شارپ مائنڈڈ ہو بہت زیادہ, ٹیلنٹڈ ہو بہت زیادہ, کریٹو ہو بہت زیادہ, لیکن میں نے آپ کو غلط سائڈ پہ لگایا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو, لیکن پھر مجھے یہ بتائیں کہ چلیں آپ ہی مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا حل ایک نوجوان کے پاس کیا ہے؟ اس کا حل نوجوان کے پاس, وہ جب میدان میں آئے گا اسے کچھ فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی, آگے قدم لینے کی اجازت ہوگی, تب ہی اس کا حل نکلے گا. ہمیں میدان میں آنے کی اجازت نہیں, بغل کا بچہ بنا کے رکھا جاتا ہے. بچے کو 25 سال کی عمر تک باپ کہتا ہے بیٹا چپ کر کے بیٹھو, جو میں بولوں گا تم میرے ساتھ بیٹھو گے, میری ہاں میں ہاں ملاؤ گے, آگے سے جواب نہیں دو گے, میں جو بولوں گا تم بولو گے ہاں جی ابو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آگے سے تم جواب بھی نہیں دو گے, ہر ایک چیز پہ ہاں بولو گے. تو ہم حل اس سچویشن میں آپ کو نہیں دے سکتے. کیا پتا ہمارے پاس حل نہ ہو, لیکن موقع تو دینا. یہ بات صحیح ہے, بالکل مانتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے, اور دوسری یہ بات بھی مانتا ہوں کہ, لیکن ایک چیز ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ڈرگز غلط ہے نا, کیوں کرتے ہیں؟ جی بالکل, کیوں کرتے ہیں؟ جی ڈرگز ہماری جنریشن بھی کرتی ہے, آپ کی جنریشن نے بھی کی ہے. جی غلط کام ہر ایک جنریشن میں ہوتا ہے, اور ہوگا, ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے. ایک المیہ ہے, چوری ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, تو یہ تو ایک چیز ہے. آپ اس پہ ہم سب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ آپ سب غلط ہو, آپ کو نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں
میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو امپاسبل ہے کہ سارے غلط ہوں. آپ نے وہ ایک کال آئی تھی, ان سے آپ نے قائد اعظم صاحب سے ایک سوال پوچھا, کیا پتا میں آپ سے 10 سوال پوچھوں, کیا پتا آپ کو نہ پتا ہو. تو یہ بات, اس میں ہمیں پکڑنا, ہمیں گرنا, کیا یہ غلط نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ذکی تھوڑا سا بریک لیں. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اور ڈس ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں واپس آپ کے پاس. ساتھ رہیے گا, اس میں بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. جی جناب, خوش آمدید وقفے کے بعد. پروگرام آپ کا گر تو برا نہ مانے, اور اس پروگرام میں آج ذکی سر ہمیشہ کی طرح سے دل کی بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ ان کا دل بہت دکھی ہے یوتھ کے حوالے سے. لیکن میں بہت مطمئن ہوں کہ اگر کچھ یوتھ اچھی ڈگر پہ نہیں ہے تو بہت سی یوتھ بہت اچھی ڈگر پر بھی ہے. اور چونکہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے, اس میں ہمارا بھی یہ قصور ہے, ماں باپ کا, دادا دادی, نانا نانی, کہ ہم نے اس آنے والی جنریشن کو دیا کیا ہے. کچھ نہیں. تو اس لیے پھر میں کم از کم یوتھ سے گلہ نہیں کرتی, لیکن مجھے کیوں نہیں دیا, اس لیے ہوں. مجھے موقع کیوں نہیں ملا, میں کیوں موقع دوں کسی اور کو؟ نہیں ذکی, ایسا نہیں ہے. نہیں, یہ میں مینٹیلٹی بتا رہا ہوں. یس, یہ بات صحیح ہے. مجھے موقع نہیں ملا, میں کسی اور کو کیوں دوں موقع؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے کال تھی اسلام آباد سے عمران, یہ عمران کو ہی میں کہہ رہا ہوں, عمران بھائی کو. بالکل. دیکھیں, یہ ایک سائیکالوجی ہے, یہ ہمارے ہاں ایک میرے استاد محترم ہیں, انہوں نے کال کی تھی بریک میں, تو میں نے کہا کہ آپ اپنا وائس نوٹ ہی بھیج دیں, ان کی بات ذرا سن لیں. بالکل عمران سے وہ ایگری کرتے ہیں. ذکی, آج کا جو نوجوان ہے وہ چونکہ آج کا نوجوان ہے, اسی لیے اسے کل کے نوجوان جو اب بزرگ بن چکے ہیں اس کا کسی بھی صورت اس کے ساتھ موازنہ کرنا بالکل غلط بلکہ زیادتی ہے. آج کا جو نوجوان ہے اس کی ویلیوز, ایتھکس, پرسپیکٹیو, ہر چیز کے دیکھنے کا انداز جو ہے وہ بہت بدل گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے انہیں کیا دیا ہے. تو اس کو جو کچھ ملا ہے اس وقت آج کے نوجوان کو, وہ ایک بہت ایڈوانس, ٹیکنیکلی بہت ایڈوانس پلے گراؤنڈ ہے, اور تمام دنیا کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ, اگر اخلاقی اقدار کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی اقدار نہیں ہے قابل قدر جو ٹرانسفر کی گئی ہوں. تو اب اس ماحول میں دیکھنا یہی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا راہیں متعین کرتا ہے, کس سمت کو جاتا ہے, اور جو اوور آل ایک دنیا کا ایوولوشن پروسیس چل رہا ہے اس میں وہ کیا رول پلے کرتا ہے. تو میرے خیال سے ان کو مکمل طور پہ موقع دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے حوالے سے اب کیا کرتے ہیں, دنیا کو کس سمت میں لے کے جاتے ہیں, کیونکہ جو پچھلا نوجوان تھا اس نے تو اپنا پارٹ پلے کر دیا ہے. تو that's all I have to say actually. بس یہ ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے اس میں پوٹینشیل ہے نہیں ہے, تو یہ سارا کچھ جو ہے فیوچر میں چل کے سامنے آ جائے گا. تو میرا پوائنٹ آف ویو میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ ان کو موقع دیں, دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا بہتری لے کے آتے ہیں اس دنیا میں. زبردست. ایک اور چیز دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان کے پاس جتنے مواقع ہیں, جتنا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, اور جہاں تک وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکتا ہے, تو وہ تمام بہانے جو ایک زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا, دکھانے کا, وہ سارے اپلائی نہیں ہوتے. تو جہاں تک اپرچونٹیز کا تعلق ہے, وہ ان امیجنیبل اپرچونٹیز آج کل جو ہے وہ آج کل کے نوجوان کے پاس دستیاب ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تھینک یو سو مچ, میرے استاد محترم ہیں جی, یہ ذکی ایک اور کال بھی ہے, ایک اور کال بھی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ابھی میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی جب سر نے مجھ سے سوال کیا تھا, وہ میں نے بعد میں شو دیکھ رہی ہوں, مجھے بعد میں پتا چلا تھا. تو انتہائی بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ کہ آپ نے بہت زبردست ٹیکا لگایا تھا, اور سر کو لگا تھا کہ مجھے سچ میں نہیں پتا کہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دکھ کی بات پتا کیا ہے, اگر ہم اپنے ملک کے کرپٹ لیڈروں کے بارے میں اتنا نالج رکھ سکتے ہیں تو جنہوں نے ہمارے ملک کو بنایا, سنوارا, اتنا کچھ دیا, کیا ہمیں ان کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے؟ اور دوسری بات, سر آپ مجھ سے بڑے ہیں, بہت انتہائی معذرت کے ساتھ آپ شو میں اویئرنیس کے لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو چیزیں لگانے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا بیٹا مجھے یہ مسئلہ ہے, برداشت, عدم برداشت, اور دو چیزیں ہیں.
اخلاقیات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا پیٹ میں اگر نوالا نہ ہونا تو خیر ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، عز و انکساری سے لائف گزارو، اور بدتمیزی اور شرارت میں بہت فرق ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ شرارت اچھی لگتی ہے ہم اگر ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے، جی، اگر اب جو بات ہم کر رہے ہیں کہ موقع ہی نہ دیں، تو اگر ہمیں آپ سے چڑ ہوتی یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم آپ کی کال ہی نہیں لیتے، ہم آپ کی کال ہی نہیں لیتے، ہم نے سیکنڈ ٹائم آپ کی کال لی ہے۔ ہاں، چڑ تو ہے نہیں بچہ، بالکل بھی نہیں، آپ کہیے، دل کھول کے کہیے جو آپ کہنا چاہتی ہیں، اور یہی ہم نے آپ کو ظاہر بھی کیا کہ ہم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کی کال ہم نے ریسیو کی۔ اچھا، اس سے ایک چیز کا اندازہ آپ نے لگایا ہے کہ ہماری یوتھ میں کتنا غصہ ہے اور کتنی فرسٹریشن ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ ورنہ وہ دوبارہ کال کرتی اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بھی کہتی، ہاں، اور جواب بھی دے کر کہتی، اور میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے بیٹا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اب بھی اگر مجھ سے کوئی ایک دن بھی بڑا ہے نا تو اس کی، بلکہ چھوٹوں سے بھی شفقت سے، لیکن جو بڑے ہیں جو ٹیچ کریں گے نا، بالکل ان سے بہت ادب سے بات کرنا۔ ذکی، میرے ظاہر بچے چھوٹے ہیں، میں ان سے آپ کر کے بات کرتی ہوں کہ آج جو یہ سنیں گے کل یہ ڈیلیور کریں گے۔ جب یہ سنیں گے نا کہ ہم نے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ سے بات کرنی ہے، تو جب تک میں آپ نہیں کہوں گی ان کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ نہیں سیکھیں گے۔ تو میں اپنے بچوں سے، حالانکہ وہ میرے بہت چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے آپ کر کے مخاطب کرتی ہوں تاکہ یہ کل یہی ڈیلیور کریں۔ بیٹا آپ نے پھر بھی نہیں بتایا قائد اعظم کہاں پہ، تو اس کی لڑائی تو رہے گی میری آپ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سعید بول رہا ہوں خانپور۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ KPK سے۔ KPK سے، جی جی فرمائیے۔ جی جی، ویسے پروگرام بہت اچھا، ٹھیک ہے، جی جی، KPK سے۔ آپ ایسا کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا چلیے، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اب میں یہ ریکویسٹ ہر پروگرام میں کیا کروں گی، بہت اس سے پہلے بھی جتنے پروگرام کیے اس میں بھی ہم نے کی، آئندہ بھی کریں گے، اب بھی کر رہی ہوں کہ جب آپ کال کریں کسی بھی لائیو شو میں تو براہ کرم اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی جو آواز ہے اسے میوٹ پہ ڈال دیا کریں، اس کا گلا کاٹ دیا کریں، اس کی آواز بند کر دیا کریں، تو ہی پھر آپ کی لائیو بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی اخلاقیات پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر، اپنی پوری عمر جو ٹیچ کیا ہے وہ حقوق العباد ہے اور اخلاقیات ہے، کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ میرا آج کل کا بچہ اس اخلاق سے کیوں محروم ہے؟ ذکی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے جب دیکھا ہے کہ جب نانا، دادا، ماموں، چچا، تائی چرپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم اس چرپائی پہ جا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ صحیح بات۔ اگر وہ بیٹھتے بھی تھے تو پھر ہم وہ پیتیانے جس کو کہتے ہیں نا پیروں کی طرف، پھر ہم وہاں جا کے بیٹھتے تھے، ہم ان کے سامنے کنگھی نہیں کرتے تھے۔ بالکل، یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ بزرگوں کا، بڑوں کا احترام، ادب ہے، احترام ہے۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو، بلکہ ہمارے کیا، میں تو کہوں گا کہ یہ ہر جگہ پہ ہے ہم پاکستان میں، کہ اینڈ اسپیسیفکلی ہماری کمیونٹی میں، پختون کمیونٹی میں، کہ اگر بڑا بیٹھا ہو اور ہم جاتے ہیں تو ہم جو چارپائی ہے اس کے اینڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کہ سرے پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، تھوڑا سا رک جاتے ہیں۔ جی، میں بھی 2 گھونٹ پانی پیتی ہوں، آپ بھی پیجئے۔ آپ بریک لینے لگی؟ بریک لینے لگی جناب، چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ گرتو برا نہ مانے اور K2 چینل سے براہ راست ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تک جتنی کالز آئیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھیں، بڑا لطف آیا۔ ذکی سر کے لطف آپ کو اس لیے آیا ہے کہ سارا کچھ مجھے جھیلنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں۔ ذکی سر کے جو استاد محترم تھے ان کی کال، اور ایک کال جو اسلام آباد سے تھی عمران کی۔ سعد الدین قریشی صاحب میرے استاد محترم ہیں، اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو بڑے پیار سے
بابا جی بھی کہتے ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ. خوبصورت. بابا جی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی, پہلے ایک کال لے لوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام محمد ظریف, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. خوش میرا آمد. تعلق KPK سے ہے. اچھا زبردست, اچھا واہ کیا ماشاءاللہ بات ہے. ماشاءاللہ. جی فرمائیے. تو آپ کا پروگرام میں ریگولرلی تقریباً دیکھتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. جی جی آپ کا موضوع تو بہت ہی ٹچی قسم کا ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمارے دوست جتنے بھی آئے ہیں وہ جذباتی بات کر کے چلے گئے آپ سے. صحیح صحیح. نہ تو آپ کا دونوں کا جو ایک موقف تھا, یعنی کہ جیسے شکوہ جواب شکوہ, آپ دونوں اس طرح موضوع میں بات کر رہے تھے. بالکل. لیکن جو کال کرنے والا تھا وہ آپ کی اس بات کو محسوس نہیں کر سکا. کیا بات ہے, واہ واہ. میں بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اس تکلیف کو یہ شاید محسوس نہیں کر پائے, بلکہ خود اس تکلیف کا ازالہ اپنا آپ پر کر کے چلے گئے. بالکل صحیح. تو الحمدللہ ذکی بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں ہمارے, اور آپ کو گاہے بگاہے مختلف پروگرام میں سنتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ علمی لیول, تعلیمی ہو, ایجوکیشن ہو, اخلاقی ہو, ہر معاملے میں ہم نے آپ کو بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جزاک اللہ. آپ دونوں نظر آتے ہیں ہمارے. اور یہ پروگرام ہماری اصلاح کے لیے ہے, ہمارے ملک اور قوم اور یوتھ کے لیے ہے. لیکن اگر ہم جذباتی ہو کر اپنے مسائل تو کبھی بھی نہیں حل ہوگے جب تک ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں گے نہیں, پوچھیں گے نہیں, کوشچن نہیں کریں گے. یہی اسی بات کا دکھ ہے ہمیں. ٹاپک چل رہا تھا مجھے تو بہت پسند آیا ماشاءاللہ. اور مجھے اس بات نے مجبور کر دیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں. بہت اچھا کیا. آپ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے, حالانکہ وہ ابھی نیکسٹ کالر جو دوبارہ آپ نے لی تھی, یہ آپ کو بہت بڑا پن ہے کہ ایک آدمی آپ پر یعنی کہ کمپلین کر رہا ہے, اپنا موقف سخت دے رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ میڈیا پر اس ہماری بہن کا, بیٹی کا جو ہے آپ نے موقف چلایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چینل یا ہمارا میڈیا اور ہمارے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہمارا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری اللہ نہ کرے کرنے کے لیے, بلکہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے. سعید بھائی بتا دیں ان کو کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہیں پہ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے. جی ویسے میں تو پیدا KPK میں ہوا تھا, لیکن قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوا تھا. مذاق سے اگر جواب دے دیتی میری بہن یا بیٹی کہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا. جزاک اللہ خیر جی. بہت شکریہ سر جی, بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہماری بچی ہے اس وقت بہت غصے میں ہوگی مجھے پتا ہے جی, لیکن بیٹا کھانا نہیں چھوڑنا, یاد رکھنا. پیٹ بھر کے کھائیے گا. میری بیٹی جب غصے میں ہوتی ہے نا تو وہ کھانا نہیں کھاتی ہے. تو جب کھانا انسان نہیں کھاتا تو دماغ کام نہیں کرتا بیٹا. تو بیٹا کھانا نہیں چھوڑنا پلیز. باقی جو کچھ بھی ہو جائے, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچی جو ہے اس وقت جو غصے میں ہے, آپ نے پہلے تو 3 گلاس پانی پینا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنا کھانا نہیں چھوڑنا, ڈنر آرام سے کرنا ہے, اور مجھے جتنا کوس سکتی ہیں آپ کوسیں. بالکل میں کبھی نہیں آپ سے خفا ہوں گا, لیکن میں اپنے پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کے نوجوان کے لیے میں ہوں پریشان. بالکل پر. اچھا السلام علیکم. بسم اللہ جی. وعلیکم میرے پیارے بچوں, ہمارا دور تھا سادگی کا, اتنے وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. سر آپ کون؟ میں ظفر علی بور رواز سے بول رہا ہوں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. ابھی جو بچہ ہے اپنے پاس کمپیوٹر وغیرہ ہر چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, موبائل فون ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ہمارے دور میں تختی استعمال ہوتی تھی, تو پیدل چلتے تھے. ہمارے جمعے نہیں تھی ان دنوں میں, ایسے ہی ہے. تو پیدل جاتے تھے تو وہاں ایک روٹی ہاتھ میں باندھ لی, پیاز رکھ لیا, چار رکھ لیا, یہ ہماری خوراک دن کی دن کا لنچ یہ تھا ہمارا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ہم نے پریکٹیکل کیا ہے کہ آج کل بچے جو بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں, یہ جو 3-4 الفاظ آگے نا, اینٹی, انکل, اور ایک اور بھی ہے جو کہتے ہیں یہ ہمارا کزن ہے, انہوں نے پٹھائی بتا رہی ہے تینوں چاروں الفاظ میں. نہ دادی کی پہچان ہے, نہ نانی کی پہچان ہے, نہ والد کی پہچان ہے, نہ تایا جی کی پہچان ہے. یہ ہمارے انکل ہے, یہ ہماری انٹی ہے, یہ ہمارا کزن ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ جی. جب آ گئی نا کمپیوٹر میں, بزرگوں کے ساتھ بالکل قسم سیر سے کر دی ہے. بالکل بالکل. اور یہ ہمارے دور میں بزرگوں کے سیر پہ بھی بیٹھتے تھے ہم, جسے میری بچی نے کہا ہے نا سوانی کہتے ہیں پٹواری میں, سوانی پہ بیٹھتے تھے ہم لوگ. ایسے ہی, ایسے ہی. جزاک اللہ جی. بالکل بہت شکریہ, بہت شکریہ بھیا, آپ نے کال کی اور اپنا حصہ ڈالا.
बुल्स आए, बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी शादियों का सीजन है, तो हम अगर जाते हैं कहीं पे, देखिए अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ आपकी वजह से, कि ये सिर्फ आपके नहीं, हमारे बच्चों का, मेरे अपने घर में भी, बाबा ये कौन है? ये मामू है तुम्हारे, ये कौन है? ये फुप्पो हैं, ये कौन है? ये खाला है। मतलब उनको अब ये फिर गलती किसकी है? मेरी गलती है। हाँ ना, बिल्कुल जी। तो मैं तो इसलिए कह रही हूँ यूथ पे उंगली ना उठाएं। देखिए भाई यूथ पे उंगली नहीं उठा रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस यूथ को कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जैसे सादुद्दीन कुरैशी साहब ने कहा, वो किसी और के पास नहीं है, हमारे पास नहीं थे, उसको यूटिलाइज करके इन मौकों को, और ये पाकिस्तान, मैं आपको लिख कर देता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि 68% यूथ है उसकी वजह से कामयाब होगा, तो स्विट्जरलैंड में जाके देखें, सारे बूढ़े हैं, ठीक है, वहां पे कोई यूथ अभी नहीं है, या बूढ़े हैं हाँ। या औरतें हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो बहुत से इलाके, हमने कहा ना कि इस नौजवान नस्ल के पास सब्जेक्ट्स की भरमार है, और मैं जल्दी हमारे पास टाइम नहीं है। आप थोड़ा सा मायूस थे, तो मैं बता रही थी कि हमारे पास यूथ में देखिए, जब सतपारा साहब का इंतकाल हुआ कि वो सर्दियों में चोटी सर करने चले, ऑक्सीजन भी साथ नहीं लेके गए, उनके इंतकाल के बाद हम थोड़ा सा परेशान हुए कि हमारे पास अब वर्ल्ड रिनाउंड कोई कोह-ए-पहमा नहीं रह गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर से एक बच्चा उठा, और शहरोज काशिफ उसका नाम है, 17 और 19 साल की उम्र में उसने K2 और माउंट एवरेस्ट सर किया, यंग एज में। वो मतलब यंगेस्ट मिसालें बहुत हैं। अच्छा, हमारे पास एक बच्ची है ईशा जावेद, वो पहली खातून फाइटर पायलट है और F-16 उड़ाती है। माशाल्लाह। तो इस तरह बहुत सारे अच्छा, अभी हमने कहा कि इनके पास वसाइल बहुत है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का यंगेस्ट डॉक्टर, कम उम्र तरीन डॉक्टर है शिराज खालिद, और उसका भाई है फराज खालिद। शिराज खालिद यंगेस्ट डॉक्टर इसलिए है कि उसने 20 साल की उम्र में MBBS किया, और फराज खालिद ने 19 साल की उम्र में MPhil स्कॉलर लिया। वो शहर में रहता होगा ना? नहीं, और मजे की बात है, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, होम ट्यूशन से करके उसने, एक बच्चे ने MBBS किया हुआ है। तो यूथ है, रास्ते पर है। मैं आपको अभी भी KP में ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, नाम गिनवा सकता हूँ गांव के, मेरी तरफ से तो अल्लाह ही हाफिज है जी। ठीक है जनाब, हमें यूथ से बहुत उम्मीद है, और हम चाहते हैं और जानते भी हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस यूथ ने आगे जाके कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, पाकिस्तान को तरक्की की जानिब लेके जाना है, और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। वालिदैन की, बुजुर्गों की, मुझ समेत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूथ का हाथ थामे, उनको नेक रास्ते की गाइडलाइन दें, ताकि कल हम उनसे गिला ना कर सकें, और कल वो हमसे गिला ना कर सकें। पछताएंगे एक रोज, कड़ी धूप पड़ी तो, पछताएंगे एक रोज, कड़ी धूप पड़ी तो, जो लोग मोहब्बत के शजर काट रहे हैं। वाह। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सरजकी को, मुझे, रुबीना को इजाजत दीजिएगा। जहां रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।